والے رستے دیکھے والے ہیں، سنی ماں کا لال ہاتھ اٹھائے گا، ہم بریلی والے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اتباع الہدا۔ سرفراز صاحب بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں بھائی؟ میں شاہنواز بول رہا ہوں جمشید پور سے۔ کون شاہنواز؟ مولانا شاہنواز، میری آڈیو آپ یوٹیوب پہ سنی ہوں گے، شاید نہیں سنے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں سنا بھائی۔ چلے کوئی بات نہیں۔ مجھے یہ میں بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ابھی 12 ربیع الاول کا موقع چل رہا ہے، اہل سنت کے لوگ میلاد النبی مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ آگے کہیں، کیا بول رہے ہیں؟ جی، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ جاننا تھا کہ اہل حدیث فرقہ کے نزدیک ناجائز ہونے کا معیار کیا ہے؟ کسی چیز کے ناجائز ہونے کا معیار کیا ہے؟ یہ مجھے جاننا تھا، اس لیے میں نے آپ کو کال کیا۔ تو آپ کو میرا لنک پہنچا ہے؟ آپ کو میں نے ابھی ایک لنک دیا ہے۔ نہیں معلوم۔ اچھا، یہ شیخ شاہنواز، مگر آپ کانفرنس میں کس کو لیے ہیں؟ کانفرنس میں میرے دوست ہے۔ اچھا، آپ کے دوست ہیں؟ جی جی۔ تو میں آپ کو جسٹ ابھی ایک لنک سینڈ کر رہا ہوں، اس پہ آ جائیے، لائیو جو ہے اسی ٹاپک پہ بات۔ نہیں، میں کسی کے لنک پہ نہیں جاتا ہوں، میں کال پہ ہی بات کرتا ہوں زیادہ تر۔ اچھا، تو جی۔ کوئی وجہ، خاص وجہ کوئی؟ بس میرا طریقہ ہے۔ ہاں، تو وہی جیسے آپ کال پہ ہیں نا، وہاں پہ بھی آپ کال پہ ہی بات۔ نہیں، میں جاتا ہی نہیں ہوں نا، میں کسی کے لنک میں نہیں جاتا ہوں، مجھے کال پہ بات کرنا پسند ہے، اس لیے میں کال پہ۔ آپ بولے ہیں کہ آپ کے آڈیو وغیرہ یوٹیوب پر ہے۔ ہاں، تو میں ایسے کال پہ بات کر کے، میں کسی کے لنک میں نہیں جاتا۔ لنک پہ نہیں جاتے ہیں؟ جی۔ وہاں پہ ہوگا کیا نا بھائی کہ آپ ایک وقت میں کئی لوگوں سے آپ مخاطب۔ نہیں، مجھے کئی لوگوں سے مخاطب ہونا ہی نہیں ہے نا، مجھے ایک بالکل کٹ ٹو کٹ بات کرنی ہے ایک بندے سے۔ آپ کس سے ابھی آپ یہ لائن پر کس کو لیے ہوئے ہیں؟ بتائیں نا، میرے ایک دوست ہے عبداللہ بھائی۔ عبداللہ بھائی؟ جی۔ عبداللہ دیوبندی؟ نہیں، عبداللہ دیوبندی نہیں ہے۔ خیر، آپ ٹاپک پر آئیے۔ ٹاپک پر کیا بھائی؟ میں ابھی وہی لائیو اسٹریم دیکھ رہا تھا، ابھی آپ کا کال آ گیا۔ اچھا، سمجھ میں آ رہا؟ ابھی لائیو اسٹریم 10 بجے سے اپنا چالو ہوا۔ ہاں، تو 10 بجے سے نا، ابھی ٹائم ہے جب تک آپ بات کریں۔ ہاں، لوگوں سے 10 بج گیا میرے بھائی، 10:17 ہو رہا ہے۔ اچھا، تو آپ چلاتے اسٹریم؟ ہمارے دوست ہیں۔ ہاں، تو جب تک وہ چلا رہے ہیں تب تک ہم سے بات کر لیجیے آپ۔ ہاں، تو تب تک چلا رہے ہیں، تب تک ہم تو آپ جیسے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو مس کر رہے ہیں نا۔ ہاں، تو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا، میں تو آپ سے بالکل سامنے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اچھا، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں سب کا جواب دوں گا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجیے، معیار کیا ہے ناجائز ہونے کا؟ میں آپ کو تمام اعتراضات کا میں بالکل ایک دم کٹ ٹو کٹ یہاں جواب دوں گا۔ الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ جی۔ شاہنواز صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ عالم ہیں نا؟ جی الحمدللہ۔ ہاں، کہاں سے فارغ ہیں آپ؟ ہمارے یہاں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ حسینیہ، وہاں سے۔ اچھا، تو آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے؟ جی۔ کیا نام ہے؟ سنی حسینی میڈیا۔ سنی حسینی میڈیا؟ جی۔ ایک سیکنڈ میں کھول کے دیکھ لوں گا صاحب کا۔ سنی حسینی میڈیا۔ اصل میں کس سے بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا میں مخاطب ہوں۔ ہاں، بالکل بالکل۔ ایک پیٹھ پیچھے میرا ایک کوئی رکھ بھی دیے ہیں، کون ہے بھائی؟ نہیں، ٹینشن مت لیجیے، بہت اچھے سے بات کریں گے، بالکل تہذیب سے بات کرتے ہیں ہم الحمدللہ۔ اچھی بات ہے۔ جی۔ سنی حسینی میڈیا، یہ جو یہ زیبرا کلر کا جو گنبد ہے، اس پہ جو لکھا ہوا ہے سنی حسین، یہ زیبرا کلر، یہ آپ جو ہے انداز اگر اختیار غلط کریں گے تو ہمیں دوسرے انداز میں بات کرنا آتا ہے ویسے۔ اچھا، بریلی کا جو یہ گنبد ہے وہی والا گنبد نا؟ جی جی۔ اچھا، چلیے، تو آپ میرے سوال کا تھوڑا جواب دے دیں، اس کے بعد میں آگے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ جی، اصل میں میرے بھائی، ہم لوگ اس کو جو ہے نا، اس کو ہم لوگ بدعت کہتے ہیں۔ نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرے سوال نہیں سمجھا آپ نے۔ میں نے کہا کہ اہل حدیث فرقہ کے نزدیک کسی بھی امر کے، کسی بھی چیز کے ناجائز ہونے کا معیار کیا ہے؟
अरे तो वही तो बता रहा हूँ मेरे भाई। नहीं, आप कि पार्टिकुलर बात करें ना, मैं पार्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आम बात कर रहा हूँ, किसी भी अमर। आप एक टॉपिक पे बात करने आए तो मैं एक पर्टिकुलर, मेरा एक जगह तो फिक्स हो रहा है, मेरा जो मेरी आंखें, मेरा जो जहन एक ही तरफ जा रहा है ना। जो आप ईद मिलाद बनाए हैं, जो एक आपने ईद बनाया है, मेरा वहीं पे जहन जा रहा है। जी बिल्कुल आपका जहन जा रहा है, लेकिन हाँ। मेरा सवाल पर्टिकुलर नहीं है, मैं हाँ। आम पूछ रहा हूँ कि मेयार किसी भी चीज के नाजायज होने का क्या है। बयान कर दूं? हाँ, यकीन बयान कर दीजिए। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत के मुखालिफ करने वाला जो अमल हो, जैसे बिदअत है जी पहला। जी। कोई अमल हो जो जिसके बारे में कुरान या हदीस में साफ साफ वाज़ेह अल्फाज में हो कि फला फला अमल जो है मरदूद है। ठीक है। हाँ। और उसी तरह कह लें कि जो ऐसे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। नहीं, आप इस पर आ जाइए, पर्टिकुलर पर आ जाइए। चलिए, ईद मिलादुन नबी इसमें से क्या है, कुरान में क्या उसकी सराहत आई है कि नहीं मनाना है, या ये सुन्नत के मुखालिफ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल रहा है वो जन्मदिन मनाने का नहीं रहा है, और ना ही उनके सहाबा का रहा है। अच्छा। हाँ। तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हैं कि उनका क्या अमल है। जब हम देखते हैं कि उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया है, उन्होंने कोई किसी का मिलाद नहीं मनाया है, तो बस हम उनकी सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए हम भी नहीं मनाते हैं। नहीं मनाते, बिल्कुल ठीक है बात आपकी, नहीं मनाते, कोई मसला नहीं है। नाजायज कहने की वजह क्या है? और नाजायज कहने की वजह क्या है? जी। जो जैसे हम आपको अगर बता रहे हैं तो आपने एक बाकायदा एक क्राइटेरिया आपने ये तो शेर सुना ही होगा कि जो लोग जो है सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अच्छा। है ना? इस वजह से हम लोग कहते हैं कि आप लोगों ने इसको दीन बना लिया है। इसको हम लोग बिदअत समझते हैं, इसलिए हम इसको नाजायज कहते हैं। अच्छा, मतलब दीन और दुनिया के कुछ फर्क आप करते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि कोई दुनियावी ऐसी मिसाल दीजिए जिसको सहाबा ने नहीं किया लेकिन आप करते हो और वो जायज है। जो सहाबा ने नहीं किया, ठीक है, और वो जायज है, ऐसी कोई मिसाल आपके जहन में आ रही है? मैं बताऊं? सहाबा ने जो नहीं किया, हाँ, लेकिन आप करते याद हो, नहीं आ रहा। लेकिन आप करते हो, बता दे मुझे। जैसे आप मिसाल के तौर पर तरावी की जमात जो है पाबंदी से पढ़ना, इस पर पाबंदी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं हुई, हजरत उमर के जमाने में हुई, ठीक है। कुरान पे एराब है, ये हुजूर के जमाने में भी नहीं हुआ, साहबा के जमाने में भी नहीं लगाया गया, बाद में लगाया गया। इस तरह बहुत सी मिसालें हैं, ठीक है। तो इन चीजों पे आप क्या कहते हैं? ठीक है, तरावी का जो नमाज के मसले के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ वजाहत की है जी कि आप लोग पढ़ते रहो, आप लोग पढ़ो। और इसमें ये जो है रमजान के जो रमजान का मुबारक महीना है उसमें उसके ताल्लुक से ये जो है तरावी की नमाज जुड़ जाती है। ये इस मुबारक महीने में जो रात की नमाज है उसका बहुत ज्यादा सवाब है। तो इस वजह से हम लोग रमजान के शुरुआत में ही तरावी जो है पढ़ते हैं। नहीं, हजरत उमर ने जो फरमाया कि ये नेमल बिदत हाजी, बुखारी शरीफ की रिवायत में आया है कि ये बिदत है और ये अच्छी बिदत है, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये वो वही बात होगी ना कि ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है इसके बारे में ये कहते हैं कि बिदअत तो बुरा ही होता है। अच्छा, बिदअत बुरा ही होता है, मगर एक लुग़वी माना में कि ये कितना अच्छा काम, ये जो है कितना अच्छा काम है। क्या जो चीज जो है जैसे कि हमारे और आपके जमाने में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो है मगर लोगों ने भुला दी है ना। अच्छा, सहाबा ने मतलब भुला दिया था क्या? नहीं, सहाबा ने नहीं। अच्छा, हजरत उमर ने बिदअत जो कहा था, तो बिदअत का माना तो ऐसा नया काम होता है, ठीक है, नई चीज। तो हजरत उमर ने लुग़वी एक मिनट हजरत उमर ने जो आपने सवाल किया ना सहाबा ने क्या भुला दिया था क्या, ये जो बात है ये सहाबा का उस पर अमल नहीं था।
اچھا میں کمپلیٹ تھوڑا کر لوں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر نے جو کہا ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، آپ کہہ رہے ہو بدعت کا وہاں لغوی معنی مراد ہے، تو بدعت کا لغوی معنی تو نئی چیز ہی ہوتی ہے، تو حضرت عمر اس کو نئی چیز کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بدعت کے معنی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لکھیے لغوی معنی میں تو نئی چیز ہی ہوتا ہے، مگر ہے نا؟ شریعت میں کیا معنی لیا جاتا ہے بدعت کا؟ نہیں آپ تو ابھی لغوی معنی کہہ رہے تھے نا. نہیں، وہی میں بتا رہا ہوں. تو یہ اچھا. لغوی معنی تو بالکل میں لغوی معنی ہی کہہ رہا ہوں، مگر ہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں گا، بالکل بتاؤں گا. میرے سوال کا اگر آپ جواب دے دیتے نا میں اس کے بعد وہی بتاؤں آپ گا. کو کنٹینیو میں جواب دے رہا ہوں میرے بھائی. اچھا آپ بھی تھوڑا سا اچھا اچھا. محبت اور کے ناطے سے دیکھیے ہمارے یہاں تو ہم کلیئر ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے، ہم کچھ چھپا ڈھکا نہیں رکھتے. ہمارے یہاں جو سنت کی مخالف ہے وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور جو سنت کے مخالف نہیں ہے وہ ہمارے یہاں بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، یعنی وہ لغوی معنی کے اعتبار سے نئی چیز ہے لیکن وہ شرعاً خلاف نہیں ہے. اچھا، سنت کی مخالف یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون عمل سنت کے مخالف؟ رسول اللہ نے جو سنت بیان کر دیا، ہاں. اب جو ایسی چیز لائے جو اس سنت کو ختم کرتی ہو، مٹاتی، مثال کے طور پر حضور نے کسی بھی دن کو برا نہیں جانا، ٹھیک ہے، تو اب کیا سفر کے مہینے میں لوگ آخری بدھ کو برا جانتے ہیں، یہ رسول اللہ کے سنت کے خلاف ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بدعت ہے، اور یہ بری بدعت ہے، یہ گمراہی. ماشاء اللہ. تو وہی بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی نبی آئے، ہمارے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، اور اسی طرح کتنے لاکھوں صحابہ ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کتنے ہی خاندان میں کتنے لوگ ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا جنم دن نہیں منایا، کسی کا میلاد نہیں منایا، اور آپ منا رہے ہیں، تو یہ آپ تم مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے نبی. مخالف میں نے آپ کو سمجھایا نا، مخالف کسے کہیں گے کہ اسے وہ مٹاتی ہو، ختم کرتی ہو. مثال کے طور پر ایک منٹ میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر امامہ شریف پہننا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے. اب وہابیوں نے اس کو ہٹا کر لال رومال لپیٹ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سنت کے مخالف ہے، اس کو آپ بدعت کہیں گے. لیکن جو سنت کو مٹا، ایک منٹ میں کمپلیٹ کر لوں تھوڑا سا، لیکن جو چیز سنت کو مٹا ہی نہیں رہی، مثال کے طور پر میلاد منانا ہے، کس سنت کو مٹا رہی ذرا واضح کرے تو. سب سے پہلی بات جو آپ بول رہے ہیں کہ امامہ جس نے نہیں پہنا اور کوئی اور نہیں پہنا نہیں کہا میں نے. ہاں، میں نے نہیں پہنا نہیں کہا. کیا میں نے کہا کہ امامہ کو ہٹا کر ایک نئی چیز ایجاد کیا، لال رومال لپیٹ لیا، ٹھیک ہے، یہ نئی چیز ایجاد کیا، اور وہ بھی سنت کے، ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ، اس سنت کے مقابل میں لے کر آیا، تو یہ ہے بدعت. کون کہہ رہا ہے کہ امامہ کو ہٹا کر سنت کے مقابل میں رومال کو لایا گیا؟ سر پر یا امامہ ہوگا یا پھر لال رومال ہوگا، ہٹا کر. امامہ بہت سارے لوگ پہنتے ہیں. جی، بہت سے لوگ امامہ پہنتے ہیں، ماشاء اللہ ان کو مبارک ہو، لیکن جو پہن نہیں رہے ہٹا کر امامہ کو لال رومال لپیٹ رہے ہیں. ہٹانا جو آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی، جی مطلب ہے کہ ہم کسی کو منع کر رہے ہیں. نہیں منع نہیں کر رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک کام، مثال کے طور پر کوئی کام سنت ہے، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پر، یاد رکھیے، اس کی جگہ پر، یہ ہے سنت کو مٹانا. سر پر رسول اللہ کے امامہ سجانا سنت تھا، اس کو ہٹا کر لال رومال لپیٹ لینا، یہ بدعت ہے. تھوڑا سا ہولڈ کیجیے گا، ایک فون آ رہا ہے، بس میں بتا دوں بس. اچھا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ کس سنت کے مخالف ہے؟ آپ نے بتا دیا غالباً، میں سمجھ چکا ہوں آپ کی بات. ہاں، آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے. آپ نے کہا نا کہ امامہ کو ہٹا کر اگر کوئی رومال وغیرہ کو بات آپ جو کہہ رہے ہیں، تو میرے بھائی دیکھیں، ہم نے ہٹانے کا کسی کو حکم نہیں دیا، نہ ہی کسی کو منع کرتے ہیں. نہیں نا منع کر، آپ مان رہے ہیں اس بات کو کہ کوئی اگر امامہ یا پگڑی پہن کے آتا ہے تو اہل حدیث جماعت کسی کو منع نہیں کرتی ہے کہ آپ نہیں پہن سکتے ہیں. مانتے ہیں اس بات کو؟ ہاں مانتے ہیں. جی. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ دیکھیے یہاں پر جہاں ایک یہ نظر آ رہا ہے، ایک یہ ہمارا یہ عمل نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک عمل یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منائے نہیں، مگر جو لوگ نہیں مناتے ہیں آپ لوگ اس کو ابلیس کہتے ہیں.
تو بتائیے، یہ تو منع کر رہے ہیں آپ. اچھا مطلب کسی چیز سے مثال کے طور پر اگر کوئی کام آپ کی نہیں کر رہا، مخالفت نظر آ رہی ہے میرے بھائی. جی جی، ہماری میں مخالفت نظر کمپلیٹ نہیں کر آ لوں. رہی ہے. میں آپ کو بولنے کا پورا موقع دے رہا ہوں، مجھے بھی بولنے کا موقع دینا. وہی دونوں باتوں میں آپ کو کمپیئر بس کر کے بتا ہاں رہا میں ہوں. مجھے بولنے کا موقع دینا. مخالفت نظر آ رہی ہے کہ آپ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں اور اچھا، ہم لوگوں کی سنت کی مخالفت نظر نہیں. ہم نے کون سی سنت کی مخالفت کی؟ آپ نے کہا جو لوگ نہیں مناتے ہیں وہ ابلیس ہیں. آپ نے میں کون کہا سی سنت کی مخالفت ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو آپ اچھا نے ابلیس کہا نا میرے بھائی. لفظ کہاں لکھا ہے جو لوگ نہیں مناتے وہ ابلیس؟ یہ لفظ کہاں ہے تھوڑا بتائے. سوائے ابلیس کے جہاں میں. ٹھیک سنا ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب رک ہاں جائے تھوڑا سا. ہاں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. ٹھیک ہے، ہاں ہاں ہاں. کیا آپ یہ نظریہ رکھتے کہ ابلیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہوں گے؟ کیا ابلیس اللہ ارے کے یہ نبی کے ولادت پر خوش ہوتے ہوں گے، کیا آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں؟ میں آپ کا جواب دے رہا ہوں. بالکل. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے اس کی طرف وہ دیکھ کر تو بہت خوش ہوتا کہ ہمارے چیلے. میں یہ سوال کر ہمارا رہا کام کر رہے ہوں، ہیں. میں یہ سوال کر رہا ہوں، ہاں. اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، تو کیا اس سے ارے ابلیس خوش ہوا؟ ولادت ہو چکی بھائی، 1500-1400 سال پہلے ہو چکی ہے. 1500-1400 ہر سال سال پہلے نہیں کی ہو بات رہا ہے. کر رہا ہوں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو 1500-1400 سال پہلے حضور کی ولادت ہوئی. تو ہاں. کیا آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ابلیس خوش ہوا تھا اس پر؟ اس دن جو ہے، اس دن تو ہم لوگ بھی مانتے ہیں اس دن وہ غم میں آیا ہوگا یا دکھی ہوا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا. بس اب مگر رک جائے. یہ جو بس آپ بس 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 ہر بس سال جو آپ بس منا بس رہے بس ہیں. ایک منٹ. اب میں اسی پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابلیس خوشی نہیں منایا ہے. ٹھیک ہے، ابلیس خوشی نہیں مناتا رسول اللہ کا. ہم یہ نہیں کہہ رہے جو بھی نہیں منائے گا وہ ابلیس. ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ ایک بول رہے ہیں بھائی. منٹ میں کمپلیٹ کر لوں تھوڑا سا کمپلیٹ. ہم یہ نہیں کہتے کہ ابلیس جو بھی نہیں مناتا میلاد وہ ابلیس، ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ابلیس نہیں مناتا ہے. دونوں میں فرق ہے، سمجھ رہے بات کو؟ نہیں، دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے. آپ ایک جو ہے نا بولی مار رہے ہیں میرے بھائی، بولی مار بالکل بھی نہیں. میری گفتگو کو جو بھی سنے گا وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ابلیس نہیں منا رہا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں. ایک منٹ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نہیں مناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نہیں مناتا ہے وہ ابلیس. اگر آپ نہیں مناتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نہیں مناتے ہیں اور آپ اس کو ناجائز بھی نہیں کہتے تو ہم آپ کو ابلیس بالکل بھی نہیں کہہ رہے. لیکن آپ ناجائز کہہ رہے ہیں اور آپ کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے تو بالکل آپ ابلیس ہیں. اچھا، ناجائز کہنے سے مطلب اس پہ کوئی دلیل ہے مطلب آپ کے پاس؟ یہ اس طرح اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھنا ہے، اللہ پر الزام لگانا ہے. دیکھیے مثال جو چیز شریعت میں ایک منٹ جو چیز شریعت میں حرام نہیں ہے اس کو حرام بتانا یہ ابلیس کا کام ہے، شیطانی کام ہے، یہ اللہ کا کام نہیں ہے. اور جو عمل سنت جو دین میں نہیں ہے اس کو آپ جو ہے دین بنا لیے ہیں. اچھا دین کسے کہیں گے تھوڑا بتائیں، اس کی ڈیفینیشن بیان کر. کسی بھی چیز کو دین کب کہیں گے؟ جس عمل سے آپ کو اللہ سے ثواب کی امید ہو. اچھا، جس عمل سے آپ کو ثواب کی امید ہو اور جس کے لیے آپ دلائل دیتے ہیں قرآن و حدیث سے، اور جس کے لیے آپ لوگوں سے لڑ جاتے ہیں، جیسے کہ یہ شعر پڑھتے ہیں. اس میں سے اہم کون سا ہے یہ بتا دیجئے. اگر دین کا معاملہ ہے تو ہمارے لیے سارا اہم ہے نا. ٹھیک ہے، دین کا معاملہ ہے تو ہم لوگوں سے لڑ جائیں گے کہ بھائی یہ دین کا معاملہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا. یہ بتائیے کہ عظمت صحابہ پر جلوس نکالتے ہیں جو آپ لوگ اور اہل حدیث کانفرنس کرتے ہیں، تو اس پر آپ ثواب کی امید مان کر کہتے ہیں یا بغیر ثواب کے لیے کرتے ہیں؟ وہ ضرورت ہوتا ہے میرے بھائی. اہل حدیث اگر کوئی کانفرنس کرتا ہے یا پھر کوئی جو ہے کسی کے نام پر احتجاج یا پھر آپ کہہ لیں جلوس نکالتا ہے تو وہ ایک ضرورت ہوتی ہے. نہیں، میں یہ ضرورت کی بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ثواب کی امید سے کرتے ہیں یا بغیر ثواب سے؟ کوئی جلوس نہیں نکال رہا میرے بھائی. کہاں کوئی جلوس ہم لوگ تو ابھی کوئی جلوس کانفرنس آپ جو کرتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں وہ آپ ثواب کی امید باندھ کر کرتے ہیں یا بغیر ثواب کی امید کے لیے کرتے ہیں؟ کون سا کانفرنس؟ اہل حدیث کانفرنس. کوئی بھی آپ کا کانفرنس ہوتا ہے تو آپ اس میں ثواب کی امید رکھ کر کرتے ہیں یا ثواب کی امید نہیں ہوتی آپ کو؟ ہاں تو یہ تو بھائی آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا ذکر کرنا چاہیے
सवाब। हमारे यहाँ तो मिलाद मनाना भी जायज है, हमारे यहाँ मिलाद मनाना भी जायज है। आप हमारी बात ना करें, हम आपकी बात पूछ रहे हैं कि अगर आप कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो सवाब की उम्मीद मान कर करते या नहीं करते? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ मेरे भाई कि जिस बात पर हम दोनों में मतलब यकसानियत है, तो उसके लिए आप हमसे क्या मतलब बहस कीजिएगा। जिस बात में यकसानियत नहीं है, देखिए जो बात फेमिलर होता है दोनों में, उसी को दलील बनाया जाता है। आप ये बात मानते हैं ना? तो मैं तो बता रहा हूँ आपको ना कि हम जो कुरान और हदीस बयान करे, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अजमत को कोई बयान करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर कोई बयान करे कॉन्फ्रेंस वगैरह में, तो ये सवाब का अमल है। सवाब का अमल है ना। बिल्कुल। तो आपने अब रुक जाइए, आपने जो डेफिनेशन बयान की कि दीन में नया काम इजाद करना ये है कि अल्लाह के नबी ने नहीं किया और उसको सवाब की नियत से किया जाए, तो अल्लाह के नबी ने कॉन्फ्रेंस कौन सा किया, ठीक है, और आप उसको सवाब की नियत से कर रहे हैं, तो ये तो आपके नजदीक बिदअत हुआ। अच्छा, आप सुने, मैं समझ गया आपका सवाल। तो देखिए मेरा भाई, इस बात को लेकर हम लोग जो है ना, जैसे आप हमारे ऊपर एक फतवा लगाते हैं, जिसने नहीं किया उसका वो जो है जहन्नम। नहीं, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। आप सुने तो मेरे भाई, बात पूरी होने दें। जी बोलिए। जब किसी मसले को लेकर हम अगर उसको दीन मतलब एक जो है सिस्टम बना ले हम कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए, और उसके लिए हम जो है दूसरों के ऊपर एक जो नहीं करता है उसके ऊपर हम ये ऐसे ऐसे अलकाब नवाजें कि वो इबलीस है या वो जो नहीं करता है वो कोई फलां है ढिकाना है, तो ये हुआ दीन बनाना। हम लोग क्या, आप अगर जलसा नहीं करेंगे या कोई और जमात नहीं करेगी, या हमारी जमातों में से कुछ लोग अगर कहेंगे कि भाई जलसा मत करो या हम लोग नहीं शामिल होंगे, तो हम लोग उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, तो आपकी गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि अगर कोई काम किया जा रहा है जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया, ठीक है, उसको कोई करता सवाब की नियत से और ना करने वाले को कुछ नहीं कहता, तो वो जायज है, ठीक है। ये अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो साबित है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ क्या, कि आपके गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि अगर कोई काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया, बाद में उसको किया जा रहा है या सवाब की नियत से किया जा रहा है, और ना करने वालों को कुछ नहीं, एक मिनट, और ना करने वालों को कुछ नहीं कहा जा रहा, तो वो चीज बिदअत नहीं है, वो जायज है। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, ये तो अमल किया है ना। मैं हाँ या ना में जवाब देना, मैं सही कह रहा हूँ। मैं तो वही बता रहा हूँ, ये तो किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा के सामने हुआ है। भाई मेरे सवाल का थोड़ा जवाब दे देना, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अच्छा, आप बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जलसे हुए? हाँ या ना में आप इसका जवाब देना, उसके बाद में आप ऐसी बात ना मांग रहे हैं जो आपकी गुफ्तगू का मैंने खुलासा निकाला। आपने क्या कहा कि आप लोग मिलाद मनाते हैं और ना करने वालों को इब्लीस कहते हैं, इसलिए मिलाद जो है बिदअत है, ठीक है। तो इसी से मैंने ये नतीजा आपसे निकाला, और आपसे मैं जो है कंफर्मेशन करवा रहा हूँ कि आप ये मेरी बात सही है या सही नहीं है। अगर कोई काम कह रहे हैं तो आप फिर ये क्यों लेकर आ रहे हैं इब्लीस वाली बात को? आप डायरेक्ट कहिए कि मिलाद मनाना फुला सुन्नत के मुखालिफ है, इसलिए बिदअत है। नहीं, आप ये इब्लीस वाली बात क्यों ला रहे फिर? हर बात की अहमियत है ना मेरे भाई। आप जो किसी मसले पे अगर इतना जोर दे रहे हैं, आपके बाकायदा आपका जो मसलक है, मसलक आला हजरत कह लीजिए, उसका एक जुज है कि मिलाद मनाना है, 12वीं या फिर उर्स करना है, या फिर नहीं सरफराज साहब एक टॉपिक पे रहिए। नहीं, वही मैं बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल देकर आपको आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई। नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, असल बात क्या हुई फिर? असल बात क्या हुई किसी भी चीज के दीन होने के लिए? असल बात क्या हुई? इसको एकदम सिंपल सा आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैंने जो आपका नतीजा निकाला था, आपने उसको कहा कि ये सही नहीं है, तो आप सही नतीजा निकालिए। किसी भी काम के बिदअत होने के लिए बिल्कुल सिंपल सा जवाब दीजिए, क्या उसूल है? जो आप बिदअत के लिए जो आप जलसा का एक मिसाल पूछे थे मेरे भाई, है ना, पूछे थे ना आप? हाँ, मैंने आपको क्लियर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जलसा हुए हैं। आप मान रहे हैं इस बात को? मान रहे हैं ना? अच्छा, मतलब जिस तारीख आप लोग जिस तारीख पे करते हैं जलसा, जिस अंदाज से करते हैं, इस तरीके से अल्लाह के नबी ने भी किया है क्या? जिस अंदाज से आप जलसा करते हैं और जिस तारीख में करते हैं,
اس تاریخ میں اللہ کے نبی نے بھی جلسہ کیا ہے؟ انداز تو کوئی بھی نہیں کر سکتا میرے بھائی، کوئی عمل میں اچھا۔ نہیں کر سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انداز، مگر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بنیادی عمل ہے ٹھیک ہے، آپ وہ کوئی آپ حدیث مانتے پیش ہیں کہ کر اللہ دیجیے، کے آپ نبی جو صلی اللہ جلسہ علیہ وسلم کے کرتے زمانے ہیں، میں جلسہ ہوا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ اس پہ حدیث پیش کر دیجیے جو آپ جلسہ کرتے ہیں اس تاریخ میں اللہ کے نبی نے جلسہ کیا۔ کیا نہیں بتائیں، کیا بولے آپ نے جس تاریخ میں جلسہ منعقد کیا اس تاریخ میں اللہ کے نبی نے بھی جلسہ کیا، اس پہ کوئی حدیث پیش کر دیجیے۔ اصل بات یہی ہے میرے بھائی کہ آپ جی۔ جو بات پوچھ رہے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کوئی باندھا ہی نہیں۔ اچھا، تاریخ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ یہ آپ بتائیے چلیے نا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جلسہ کلیئر ہو کیا ہے گئی۔ کہ نہیں کیا؟ آپ ٹھیک ہے، ایک بات کلیئر ہو گئی، آپ بتا نہیں رہے۔ اچھا اللہ کے جی۔ نبی نے واعظ و نصیحت کی لوگوں کو جمع کر کے، ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، آپ مان رہے ہیں نا اس بات ہاں کو؟ بالکل مان رہے، بالکل مان رہے۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ڈیٹ تاریخ بتاتے کہ فلاں دن واعظ و نصیحت کرو، اور پھر اس کے بعد اہل حدیث کہتا ہے کہ نہیں فلاں دن نہیں کر کے اس دن کرنا بہتر ہے، تب آپ ہمارے اوپر کوئی آپ فتویٰ دے سکتے تھے کہ اہل حدیث بدعت کر رہا۔ اچھا، اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ دن بار بار آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم دن نہیں منایا، اب آپ مناتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو گویا آپ نے بدعت ایجاد کیا، اچھا، دین میں نیا کام شروع کیا۔ تو اصل بدعت، کسی بھی چیز کے بدعت ہونے کی اصل وجہ کیا ہوئی تھی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی مخالفت تو کر ہی رہا ہے وہ عمل، ساتھ ساتھ میں وہ آپ نے اس عمل کو ایک دین کا جز بنا لیا۔ میں نہیں، میری بات آپ سمجھ نہیں پا رہے، میں سمپل سا کوشچن کر رہا ہوں، کسی بھی چیز کے بدعت ہونے کی اصل وجہ کیا ہوئی؟ اصل وجہ کیا ہوئی؟ ہاں، ہر وہ نیا کام، دیکھیں میرے بھائی بہت ہی سمپل ہے، آپ اگر چیٹ جی پی ٹی سے بھی ابھی پوچھیں نا تو وہ بھی ابھی الحمدللہ ہم اس کو اپنا استاد نہیں مانتے، ہمارے استاد ہمارے علماء ہیں۔ بس وہی تو بتایا کہ اگر جواب کہاں آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ کیونکہ مطلب چھوٹا سا کہتا ہے نا، آپ جواب سے بھی پوچھ لو تو وہ آپ کو جواب دے گا۔ جی، تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا جس کی اصل قرآن و حدیث سے نہیں ہے، چلیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، وہی بدعت ہے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے جیسے کہا کہ کانفرنس کیا اہل حدیث نے، تو اللہ کے نبی نے بھی جلسہ کیا تو وہ جائز ہو گیا، تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے بھی اپنی ولادت کا تذکرہ کیا، اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا تذکرہ کیا حدیث میں، اس بات کو آپ مانتے؟ ولادت کا تذکرہ تو ہر اپنی پیدائش کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور یہ میلاد ہے، اسی کو میلاد کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا، ہم بھی اسی وہی کو میلاد کہتے ہیں۔ نہیں کہتے ہیں میرے بھائی، آپ اس کو میلاد نہیں کہتے ہیں، آپ ہم اسی جھوٹ کو بول میلاد رہے کہتے ہیں۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ہماری کتاب آپ اپنے جہالت آپ سے اٹھا کے جھوٹ بول دیکھ رہے لیجیے، ہیں، آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہماری کتاب آپ جہالت اٹھا کے دیکھیے، اس میں لکھا ہے میلاد جو ہے نا بغیر جھنڈی لگے، بغیر بتیاں لگائے، بغیر جو ہے، ارے حوالہ کیا دیجیے گا حضرت، آپ سنیں، آپ اپنا عمل دیکھیے نا، اچھا، آپ اپنا عمل دیکھیے، بغیر جھنڈیاں لگائے، بغیر ایک جلوس نکالے، بغیر روڈ کو جام کیے، اور بغیر جو ہے راستوں میں جو ہے لوگوں کو یہ حکم دیے کہ اپنے علاقوں کو سجائیے، اپنے علاقوں کو ٹمٹما دیجیے، تو یہ جو ہے کہاں سے آپ نے یہ عید بنایا؟ ہم اس کو منا رہے ہیں میلاد اصل ہم کس کو کہتے ہیں، ہم آپ کو حوالہ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بغیر حوالے کے ہوائی باتیں نہ کریں۔ میلاد سے اصل بات نہیں ہے، اصل بات ہے آپ نے عید مانا ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ کمپلیٹ کرنے دیجیے، مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کتاب میں جو لکھا ہے، ہم حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہماری کتاب میں یہ ہے کہ میلاد اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تذکرے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بدعت نہیں ہے نا؟ کیا پھر سے بتائیں، کیا بولا آپ نے؟ میلاد اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کا نام ہے، تو یہ آپ اس کو بدعت مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر آپ ایک مخصوص وقت میں، اگر مخصوص وقت میں، ٹھیک ہے، بولیے۔ آپ ایک دن فکس کر کے، سال کا ایک دن فکس کر کے آپ اس کو جو ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نا فکس کیا میرے بھائی، یہ تو غیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبوں کا- جلسہ فکس کیا جیسے آپ جلسہ فکس کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں فکس؟ ہم جلسہ فکس نہیں کرتے آپ فکس کہاں کرتے ہیں ہم لوگ؟ کسی بھی تاریخ میں؟ ارے بھائی کسی بھی تاریخ میں آپ نہیں مناتے ہو، کسی بھی تاریخ میں مناتے تو فکس نہیں ہوتا کرتے ہے ہیں وہ۔ میرے بھائی، آپ مطلب- بتا دیں، مطلب بتائیں آپ کس- جو ہے کس جلسہ تاریخ جو ہے کو اچانک ہمارا سے جلسہ کرتے ہیں۔ کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ چلیے فکس اگر ہے تو آپ بتا دیجیے کس تاریخ کو ہوتا ہے جلسہ؟ میں بالکل ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں آنے والی ہے۔ ایک تو چیز ہے دیکھیے کہ بیان کر دیا جائے فلاں تاریخ کو ہمارا جلسہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹ فکس کرنا ہوا، اور ایک کیا ہے کہ اچانک سے کچھ بھی ہو گیا تو یہ فکس کرنا نہیں ہوا۔ تو آپ جلسہ کس طریقے سے اچانک سے کرتے ہیں یا پھر کوئی ڈیٹ فکس کرتے ہیں فلاں تاریخ کو کرنا؟ بالکل 1-2 مہینہ باقی ہے ہاں، یا کچھ ہاں۔ دن باقی ہے تو لوگوں کو یہ سے بھی fix مشورہ کرنا ہوتا ہے ہے۔ نا؟ سنیں میرے بھائی، سنیں، ہاں بولیے بولیے۔ لوگوں سے مشورہ ہوتا ہے کون دن لوگ زیادہ فری رہیں گے، بالکل۔ کون دن لوگوں کے زیادہ آنے کا بالکل۔ چانس ہے، کس جی، دن جی۔ میدان میں اپروول مل جائے گا کہ جی۔ اس دن وہ جو ہے جی۔ سرکار کی طرف سے ہمیں اجازت مل جائے جی، یا جی۔ پولیس پرشاسن جو ہے ہمیں ٹھیک جو ہے۔ ہے چھٹی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ دن مخصوص کرنا ہے یا نہیں؟ دن کہاں فکس ہوا؟ فکس نہیں ہوا؟ وہ تو موقع اور جو موقع کی نزاکت تو چاہیے کہ موقع کی نزاکت جیسا سے آپ نے موقع- دن فکس کیا نہیں کیا؟ ارے فکس نہیں ہوا میرے بھائی، جب وہ اچھا۔ جب ڈیٹ نکلا کہ ہاں اس ڈیٹ دن نکلا نا؟ ہاں ڈیٹ نکلا نا؟ ہاں یہ نکلا۔ تاریخ کو متعین کرنا نہیں ہوا؟ تاریخ کو متعین کیوں کیا یہ بتائیں؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا، آپ کرتے ہیں۔ ہاں وہی تو میں بتا رہا ہوں، وہی آپ یہ وجہ دیکھا جائے گا کہ کیوں نکالا گیا، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو آج زیادہ فرصت ہے، لوگوں کو آج زیادہ سبحان اللہ۔ مطلب سب کو فرصت رہے گی اور سبحان اللہ۔ آج پرمیشن مل رہا ہے، تو سبحان یہ دیکھتے ہوئے ماشاء اس دن کو ہم لوگ جو ہے جلسہ کرتے ہیں۔ بس اب رک اگر- جائیے، اب رک جائیے، میلاد پہ آتے ہیں۔ میلاد بھی ہم لوگ پورا سال کر سکتے ہیں، لیکن دن ایک مخصوص کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکے۔ 12 تاریخ کو ہم تمام یعنی عالم اسلام میں تمام لوگ اس کا اہتمام کر سکتے، جمع ہو سکتے، اس لیے ہم 12 تاریخ کو مناتے ہیں۔ 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے؟ کیا نہیں ہوئے تھے؟ آپ بتائیں 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ کس دن ہوئے تھے؟ احمد رضا خان تو لکھتے ہیں 8 ربیع الاول کو میری ٹھیک ہے، تو تحقیق آپ کے 8 ربیع مطابق۔ الاول کو منا لیجیے، ہم 12 کو منا لیں گے۔ نہیں تو وہی تو میری کہنے کا میری وہی بات ہے کہ آپ جب اس دن کو وفات منا رہے تھے، سالوں سال وفات منانے کا شریعت میں کہاں حکم ہے، ذرا بیان کریں نا۔ آپ تو وفات مناتے ہیں آپ لوگ نا؟ وفات میں کوئی خوشی مناتا ہے کیا؟ آپ ہم لوگ تو جشن مناتے ہیں، تو وفات نہیں منا ہے۔ رہے تھے؟ ہم وفات نہیں مناتے میرے بھائی، تھوڑا سا آپ جانکاری لے لیجیے نا، اس کے بعد بات کریے۔ ہم وفات نہیں مناتے۔ عرس کیا کون سا دن ہوتا ہے عرس؟ عرس اس دن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو اصال ثواب کرنے کا ہوتا ہے، رونے پیٹنے کا نہیں ہوتا شیعوں کی طرح۔ رونے پیٹنے کا؟ ہم بول رہے ہیں جو عرس کا دن ہوتا ہے وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ وہ تاریخ احمد رضا خان کا بھی عرس گیا ہے نا بھائی میرے؟ جی تاریخ وفات ہوتا ہے۔ ہاں تو وفاتیں تو منا رہے ہیں آپ۔ اچھا، تو وفات منانا، آپ میلاد سے وفات پہ کیسے آ گئے؟ میں میلاد سے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایسے آ گئے، میلاد سے ایسے آ گئے۔ ایک منٹ، ٹاپک سے نہ بھاگے نا، 12 وفات ہی تھا۔ ٹاپک سے نہ بھاگے، ٹاپک سے نہیں، ٹاپک سے نہیں بھاگنا میرے بھائی، یہ 12 وفات ہی تھا۔ ایک سیکنڈ جو ہے نا اصل میں ایک سیکنڈ میں نے یہ کہا، وہاں پہ آتے اصل بات میں، کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پرمیشن لیتے ہیں ہم لوگ، اس میں جمع ہو سکتے ہیں، لوگوں کی آسانی ہوتی ہے، اس لیے ہم تاریخ فکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بھی آپ کو یہی کہا کہ 12 تاریخ کو ہم لوگ جمع ہو سکتے ہیں آرام سے، اس تاریخ میں لوگ پہلے سے۔ کب سے؟ ہاں کب سے یہ کام کب سے شروع ہوا؟ اچھا، آپ نے کب سے فکس کیا؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ نہیں، اہل حدیث کانفرنس کی جو تاریخ فکس کیا کب سے کیا؟ یہ جو ہے نا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ جب زیادہ لوگ موجود رہیں گے تب ہم کو خطبہ دینا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو اہل حدیث کانفرنس کیا، تاریخ فکس کیا، کب سے کیا؟ ہاں وہی میں بتا رہا ہوں میرے بھائی، بولیے۔ یہ تو لوجک والی بات ہے، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ہندو ہو یا کوئی بھی مذہب جتنا پوچھو اتنا بیان کریے نا، میں بتا رہا ہوں میرے بھائی، ہاں اتنا ہی بتا رہا میں۔ بس آپ جو ہے نا ایسی بات پوچھیے گا جو مطلب ہر کوئی جس کو جو بات پوچھا جا رہا وہ بیان کریے۔ ہاں وہی بتا رہا ہوں۔ تو جو ہر آدمی، اگر کوئی ایک پولیٹیکل آدمی ہے اس کو بھی اگر کوئی کانفرنس کرنا ہے
تو وہ یہی کرائٹیریا دیکھے گا. پولیٹیکل کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, ارے آپ کی بات کر رہا ہوں جو بدعت کی بات کرتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل کی بات نہیں کر رہا ہے نا, جو لوگ ہر جگہ بدعت کی رٹ لگاتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ صرف باتوں کو دیکھیے ٹال رہے ہیں میرے بھائی. آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. میں کسی دنیاوی کی مثال آپ نہ دینا, ایک دم لوجک. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بدعت کی رٹ لگاتے, میں ان سے پوچھ رہا ہاں, ہوں میں کہ بدعت کی رٹ لگا رہا ہوں. آپ جو تاریخ فکس کرتے, ایک سیکنڈ, آپ جو تاریخ فکس کرتے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ جو کانفرنس کرتے ہیں, میں بتا رہا ہوں, سن لو بھائی. جی جی بولو. ہاں, یہ جو ہے نا یہ کامن سی بات ہے, ہر زمانے میں یہ چیز رہا ہے اور ہر لوگوں کے درمیان میں یہ بات رہی ہے. جی, چاہے کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی مسلک ہو, کوئی بھی جو ہے وہ کیا کہہ لیں, یہ حنفی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, کوئی بھی دھرم ہو, وہ انہی چیزوں کو کرائٹیریا بنا کر کہ کیسے لوگ زیادہ جس دن اویلیبل رہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے. بالکل اسی کا میں نے بھی جواب دیا تھا, کرائٹیریا رکھ کر وہ لوگ یہی جواب میں نے بھی دیا آپ کو. ہاں, جلسہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی, میں نے بھی یہی جواب دیا آپ کو. ارے تو آپ جب پھر پوچھ کیوں رہے تب؟ میں نے آپ کو یہی جواب دیا, 12 تاریخ کو ہم جمع ہو سکتے ہیں, اس لیے ہم 12 تاریخ کو کرتے. نہیں, 12 تاریخ کو آپ پہلے سے فکس ہے, آپ کا ہر سال سے فکس ہے. تو بھائی آپ بھی تو پہلے سے فکس کرتے ہو نا. میں جب پوچھ رہا ہوں کہ کب سے. اچھا, ہر سال فکس کرنا فکس ہے. اچھا, یہ بدعت کا معیار آپ بتا نہیں رہے کب سے فکس ہے میرے بھائی. بدعت کا معیار یہ ہے, 12 ربیع الاول کب سے فکس ہے بتا نہیں رہے آپ. ایک سیکنڈ, بدعت کا معیار مطلب, ہاں میں بتا رہا ہوں, مطلب بدعت کا معیار یہ ہوا کہ اگر ہر سال فکس ہے تو بدعت ہے. معیار تو ختم ہو گیا میرے بھائی, آپ 2 مہینہ پہلے. ایک سیکنڈ, آپ بتائیں 12 ربیع الاول. ایک سیکنڈ, میں اسی پر آ رہا ہوں. یعنی اصل بدعت میں یہ ہوئی کہ اگر 2 مہینہ پہلے فکس کیا تو وہ بدعت نہیں ہے, 1 سال پہلے سے فکس ہے تو وہ بدعت ہے. کیا بات ہے بھائی, کیا لوجک ہے. 1 سال سے فکس ہے, اب مان لیں لوجک ہے. ماشاءاللہ. چلیے, مطلب اگر کئی سال سے فکس ہے تو وہ بدعت ہے, 2 مہینہ پہلے فکس نہیں. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا. دیکھیں آپ یہ کلیئر کر دیں تو 1 سال 2 سال والا ختم ہو جائے گا. چلیے ٹھیک ہے. اگر مطلب کئی سالوں سے فکس ہے تو وہ بدعت نہیں, کئی سالوں سے نہیں, کب سے؟ حضور جب سے پیدا ہوئے تب سے فکس ہے. جی, تو مطلب حضور نے بھی منایا فکس ہے, تو تب صحابہ نے بھی منایا, رسول اللہ نے بھی 12 ربیع الاول منایا. بالکل. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے بھی اپنے ولادت کا تذکرہ کیا, صحابہ نے بھی حضور کی ولادت کا تذکرہ کیا. 12 ربیع الاول کا لفظ آپ اگر اس بات کو ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ ناظرین تک جائے گا. آپ نے کہا کہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی نے منایا, صحابہ نے منایا, تابعین نے منایا. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل منایا. اللہ اکبر. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اب آپ میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی پہلے. 1 منٹ, اب رک جائے تھوڑا. کیا کیجیے گا آپ, وضاحت کیا کیجیے گا؟ 1 سیکنڈ, بہت ہڑبڑا رہے. کہا جاتا ہے یہ سب کو معلوم ہے. 1 سیکنڈ. 12 ربیع الاول مہینے کا ایک دن ہے. 12 تاریخ تھوڑا سا رک جائے. میں نے اس کی وضاحت پہلے کی تھی. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی نے میلاد. تھوڑا سا رک جائے نا, تھوڑا سا. بالکل صبر. اللہ اکبر. آپ نے نبی پہ بھی جھوٹ باندھا, صحابہ پر بھی صبر نہیں ہے کیا آپ کے اندر؟ یہاں تک کہ تابعین صبر نام کی کوئی چیز ہے آپ کے اندر؟ تھوڑا سا آپ جھوٹ کیسے بول رہے ہیں بھائی؟ میں بتا رہا ہوں, میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ولادت کا تذکرہ ہماری کتاب میں لکھا باقاعدہ. ولادت کی بات ہی نہیں ہے, 12 ربیع الاول کی بات میں نے پوچھی ہے. ہاں, میں نے 12 ربیع الاول کو کہنے کو جواب دیں. نہیں, ہاں, میں اس کا بولنے دیں گے تب نہ بولوں گا یار. آپ اگر سنیں گے چلے تھوڑا سا رک جائے. ہاں بولیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ولادت کا تذکرہ کرنا یہ میلاد ہے, ہماری کتابوں میں لکھا ہے, ٹھیک ہے. اب 12 ربیع الاول پوچھ رہا, سنیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا, ہاں خاموشی سے سنیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ولادت کا تذکرہ کرنا یہ میلاد ہے ہمارے نزدیک. اور 12 ربیع الاول کو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کانفرنس کے لیے جمع کرتے ہیں لوگوں کو, اس دن آسانی ہے آپ کے یہاں جمع ہونا, اسی طریقے سے ہمارے یہاں 12 تاریخ کو جمع ہونا ہمارے لیے آسان ہے. یہ میں کہہ رہا تھا. تو میں نے تو اسی پر نہ میرے بھائی پوچھا آپ سے کہ 12 ربیع الاول کب سے فکس ہوا, اور پھر اس کے بعد سے میں نے پوچھا کہ 12 ربیع الاول کب سے لوگ مناتے ہیں, کون کون منایا. آپ پھر بھی جو ہے باتوں کو گول مول کر رہے ہیں. اتنا ولادت کا تذکرہ جو ہے صحابہ نے بھی کیا, تابعین نے بھی کیا. اسٹیپ بائی اسٹیپ اتنا کلیئر ہر کوئی کو سمجھ میں آئے گا. میری مراد وہی. آپ بتائیں کہ 12 وفات کو 12 ربیع الاول کب سے منایا جا رہا ہے؟
میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ولادت کا تذکرہ صحابہ نے بھی کیا، تابعین نے بھی کیا۔ بات ہی نہیں میں پوچھ رہا ہوں، میلاد اصل ہماری یہاں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے اصل میلاد 12 ربیع الاول، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس کے 12 تاریخ کو، چلے میں اتنا کھول کر آپ کو بول رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں، آپ عالم ہیں پھر بھی آپ جو ہے باتوں کو شاید جانتے ہوئے جو ہے بدتمیزی کریں گے تو ہم آپ کو آپ کے انداز میں جواب دے سکتے ہیں۔ آپ جو ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، تھوڑا سا آپ صبر رکھیں نا۔ میں نے 12 ربیع الاول جو کہا تھا اس سے ہماری مراد یہی ہے ولادت کا تذکرہ۔ اب جو آپ کہہ رہے تاریخ فکس کرنا، تو ہم یہ اپنی آسانی کے لیے کرتے جس طرح آپ اپنی آسانی کے لیے کرتے، اور جب سے آپ ایک منٹ اس کا جواب دے رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کب سے فکس کیا، تو جب سے آپ تاریخ فکس کیے تب سے ہم نے بھی کیا۔ تو ہم تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ جو ہے ہماری جو تاریخ ہے، ہمارا یہ جو تاریخ فکس کرنا ہے، یہ تو ہمارا کل ہو جاتا ہے، پرسوں ہو جاتا ہے، جب ہم کو سمجھ میں آیا آج لوگ بیٹھے ہیں اور بولیں کہ بھائی کل جو ہے لوگ زیادہ بیٹھیں گے، 12 ربیع الاول کا چھٹی میں لوگ زیادہ بیٹھے ہیں، چلو اللہ کے نبی کی سیرت پہ بیان ہو جائے، چھٹی کا دن ہے، ہم لوگ سیرت پہ بیان کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر آپ جو بتا رہے ہیں کہ آج سے فکس ہو گیا، ہر 12 ربیع الاول جب آئے گا اس دن منایا جائے گا، میں وہی بات پوچھ رہا ہوں۔ تو ہمارے لیے آسانی ہے بھائی، فکس ہوا تھا، نہیں ہمارے لیے آسانی ہے، آسانی کی بات نہیں پوچھ رہا میرے بھائی، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 12 وفات کو 12 ربیع الاول بنا کر پیش کیا گیا کب سے؟ میں آپ کو بار بار جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے دن فکس کیا ہماری آسانی کے لیے فکس کیا، اور جب سے ہم اس کا جواب دے رہا ہوں، صبر سنیں گے، صبر آپ بتا ہی نہیں رہے، آپ بات کو ارے بھائی سنیں گے تب میں جواب دوں گا، خاموشی سنیے۔ تو میں نے اس کا ایک دم سمپل سا جواب دیا، جب سے آپ نے فکس کیا تب سے ہم نے بھی فکس کر لیا۔ ہنس لیجیے تو ہم بھی ہنس لیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، ہنسنے سے کیا ہوگا؟ ایک منٹ ہنسنے سے کیا ہوگا آپ کا؟ اگر آپ بھی ہنسیں گے تو میں بھی ہنس گیا، تو اس سے کیا ہوا، کیا نتیجہ نکلا؟ میں بالکل بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ بدعت کا معیار کیا ہے، ابھی تک آپ نے بدعت کا معیار بیان نہیں کیا۔ میں بس اپنی بات وضاحت کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، بار بار بول کر گیا کہ ہم لوگ آج فکس کر لیے میرے بھائی کہ کل 12 ربیع الاول والے دن سب کچھ چھٹی پہ رہے گا، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے پر ایک عالم کو بلا لیتے ہیں، درس کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اپنا فکس کرنے کا ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ بولے جب سے ہم نے تو آپ کو اس دن آسانی ہوئی نا، جیسے آپ نے آج فکس کیا تو آپ کو اس دن آسانی ہوئی، ہاں ہمیں اس دن آسانی ہوئی، تو وہی میں اس دن کی نہیں بات کر رہا میرے بھائی کہ آسانی والی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھ رہا یہ کب سے آپ نے فکس کیا کہ 12 ربیع الاول جب میں وہی کہہ رہا ہوں، 12 ربیع الاول کو میلاد منائیے گا، یہ ایک سیکنڈ میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ نے جو فکس کیا ہے وہ کیوں کیا؟ آپ کو اس دن آسانی ہوئی نا، لوگ جمع رہیں گے، ہاں لوگ جمع رہیں گے، اسی طریقے سے 12 تاریخ کو ہم جمع رہتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانی ہے اس دن۔ ارے تو آپ نے جیسے ہم سے پوچھا نا آپ نے کب سے فکس کیا، میں نے بتایا ہم نے آج سے فکس کیا، ہم نے کل سے فکس کیا، یا ایک مہینے پہلے فکس کرتے ہیں، اسی طرح میں آپ سے پوچھ رہا میرے بھائی کہ آپ یہ میلاد منانا کب سے فکس کیے ہیں؟ جب سے ہمیں آسانی لگی تب سے کر دیا۔ یہ کوئی جواب نہیں ہوا میرے بھائی، جب آپ نے تو ابھی تک بدعت کا معیار نہیں بیان کیا، آپ نے خالی کب سے فکس کیا، کیسے فکس کیا، اسی پر ہے، اصل بات بدعت پہ تھی، آپ بدعت کا معیار بیان کر دیتے تو اس کو بدعت ثابت ہو جاتا، سب سے یہ بدعت ثابت ہو جاتا۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، آپ کو بھی حدیث معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 عیدیں، کیا لفظ ہے حدیث میں؟ صرف 2 عیدیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ صرف 2 عیدیں یہ لفظ ہے یا صرف 2 عیدیں یہ تذکرہ ہے؟ کیا آپ نے کہا اسلام میں 2 عیدیں ہیں، حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ لفظ ہے یا پھر یہ لفظ ہے کہ صرف 2 عیدیں ہیں؟ لفظ صرف تو شاید نہیں ہے، ہاں بس ٹھیک ہے، بولیے آگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں، ہے نا میرے بھائی؟ آپ جب عیدوں کی عید آپ بتا رہے ہیں، عیدوں کی عید جی بڑی عید آپ بتا رہے ہیں، تو آپ جو اسلام میں ایک بڑی لغوی معنی کے اعتبار
آپ لغوی معنی کہتے میرے بھائی، آپ کو تو لغوی آپ نے جیسے بدعت کہا نا، دین میں آپ نے بدعت نہیں جاری کی. جی میں آپ کو جواب دے اللہ کے نبی بتا رہے عید جو ہے 2 ہے، اور آپ ایک سیکنڈ جیسے آپ نے کہا تھا نا بدعت، حضرت عمر نے کہا اچھی بدعت ہے تو لغوی معنی کے اعتبار سے، تو ہم بھی عید کہتے لغوی معنی کے اعتبار سے. مطلب عید نہیں مانتے ہیں آپ، شریعت میں عید نہیں مانتے ہیں. لغوی معنی کے اعتبار سے عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، خوشی کا دن. ہاں میں وہی بتا رہا ہوں، مطلب شریعت میں آپ اس کو عید نہیں مانتے ہیں، لغوی اعتبار سے عید مانتے ہیں. لغوی اعتبار سے عید مانتے ہیں، شریعت میں عید نہیں مانتے ہیں. نہیں شریعت میں عید نہیں مانتے ہیں. نہیں. واہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ بھائی، نعرے تکبیر، اللہ. خوشی کا دن، ہمارے علماء نے اس کو بیان بھی کیا کئی بار کہ عید کا معنی خوشی کا دن، اور نبی پاک کی ولادت خوشی کا دن ہے، اس لیے عید کہتے ہیں. لغوی معنی یہ سچ میں قسم، اللہ کی قسم، یہ جو ہے مجھے پہلی دفعہ معلوم ہوئی یہ بات. ارے بہت بیان کیا حافظ احسان قادری کا. آپ نے حافظ احسان قادری کا یہ ویڈیو نہیں سنی آپ نے؟ حافظ احسان قادری صاحب نے اس کو عید الاولین و آخرین سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ہاں سنیے نا میں بتا رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے. کیوں؟ اس دن دسترخوان نازل ہوا تھا اور وہ خوشی کا دن تھا، تو یہ خوشی کا دن ہونے کی وجہ سے ہم اس کو عید کہتے ہیں. یہ حافظ احسان قادری نے بیان کیا، کئی علماء نے بیان کیا، آپ سنتے نہیں ہیں شاید. میرے بھائی یہ تو شریعت میں ان لوگوں کے لیے عید تھا. نہیں، شریعت میں نہیں، خوشی کا دن. جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے یہ عید ہے تو وہ شریعت میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے وہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. بتا رہے ہیں میرے سنے میرے بھائی، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت میں آپ اس کو عید نہیں مانتے ہیں. 12 ربیع الاول کو عید میلاد کو آپ شریعت میں عید نہیں مانتے ہیں، بس ایک لغوی اعتبار سے آپ مانتے ہیں کہ بس ایک سمجھنے کے لیے کہ یہ شریعت کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ شریعت کسے کہتے ہیں؟ بالکل، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جس کے اوپر حکم ہے، شریعت میں وہی عید ہے. شرعی عید وہ ہے کہ جس کو ادا کرنا ضروری ہے، جیسے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ہیلو، ٹھیک ہے، ہاں میں جواب دے رہا ہوں، آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی. شرعی عید وہ ہے کہ جس کو ادا کرنا واجب کے درجے میں ہے، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے. اور لغوی عید، ایک منٹ میں کمپلیٹ کر لیں دیجیے. اور لغوی عید یہ ہے کہ جس کو کرنا مستحب ہے. عید میلاد النبی ہم مستحب شروع سے کہتے آ رہے ہیں. آپ نے کہہ دیا میرے بھائی، لوگوں تک بات پہنچ جائے گی انشاءاللہ. اپلوڈ کیجیے گا نا یہ. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، مجھے کمپلیٹ آپ کرنے دیتے نہیں، بیچ میں یہ اپلوڈ کیجیے گا نا میرے بھائی. بیچ میں پوچھتے کیوں ہیں آپ؟ مجھے کمپلیٹ کرنے کیوں نہیں؟ میں جا کر دیکھوں گا بھائی آپ نے یہ اپلوڈ کر رہے ہیں. بہت صبر ہے، صبر نام کی چیز ہے یعنی آپ کے اندر. میں کمپلیٹ کر لوں، بتا دیتے بس ختم ہو جاتی. میں کمپلیٹ کر لوں. ہاں چلے سنے، میں سن رہا ہوں. بیچ میں آپ پوچھتے بہت ہے، مکمل کرنے نہیں دیتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شرعی عید وہ ہے کہ جو واجب کے درجے میں ہو، جس کو ادا کرنا ضروری ہو. ٹھیک ہے. اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو گناہگار نہیں کہیں گے اس کو. ہاں اگر جائز سمجھتا ہو تو عید الاضحیٰ جو ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے شرعی عید ہے. اور عید میلاد النبی منانا یہ مستحب ہے، اس لیے ہم اس کو لغوی عید کہتے ہیں، شرعی عید نہیں. ٹھیک ہے. یہ مکمل بات ہوئی. آپ بیچ میں بار بار پوچھ رہے تھے، کمپلیٹ ہونے نہیں دے رہے تھے. اب آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ماشاء اللہ، آپ نے اس کو شریعت میں عید نہیں ہے، آپ نے یہ مان لیا کہ دین. یہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، آپ کو یہ معلوم نہیں تھا؟ تعجب ہے. اسلام میں یہ عید نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اسلام میں عید نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، بات سمجھیے. شریعت میں عید نہیں، مستحب بھی اسلام میں ہے. اچھا مستحب اسلام سے ہٹ کر ہے کیا؟ ہمارا دین جو مستحب اسلام سے ہٹ کر ہے یا الگ ہے؟ یہ آپ نے مان لیا، یہ بہت بڑی بات ہے. نہیں تو میں بہت سارے صبر نام کی چیز ہے، صبر نام کی چیز ہے، صبر نام کی چیز ہے. سننے کی صلاحیت ہے. آپ تو سن ہی نہیں رہے یار. سننے کی طاقت ہے. آپ کے اندر صبر ہے شہنواز بھائی. آپ کی میں نے سنا نا میرے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک منٹ آپ خاموش ہو کر سنیے گا. یہ کوئی بات ہوئی کہ آپ ہم کو ہمیشہ صبر کی مطلب تلقین کریں اور خود نہ سنیں؟ اچھا بولیے. ہاں لیکن مجھے بولنے دیجیے گا، بیچ میں پوچھیے گا نہیں. آپ کی عادت بہت زیادہ پوچھنے کی ہے. ٹھیک ہے بولیے. تو الحمدللہ دیکھیں ناظرین جو بھی سن رہے ہیں، اور ناظرین نہیں کہتے ان کو، سننے والوں کو سامعین کہتے ہیں. ماشاء اللہ، شکریہ بھائی، جزاک اللہ. تو سامعین جو لوگ بھی اس آڈیو کو سنیں گے وہ جو ہے انشاءاللہ اس بات سے واقف ہو جائیں گے کہ شاہنواز صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ یہ عید
یا یہ 12 ربیع اول کب سے منا رہے ہیں، یہ نہیں واضح کیا انہوں نے، یہ بتا ہی نہیں پا رہے ہیں، یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ کب سے انہوں نے 12 ربیع اول کو منانا شروع کیا۔ دوسری بات، ایک دفعہ تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے نا، میں نے آپ کو بولنے کی دیا، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیا میں نے آپ کو، میں نے آپ کو بولنے کا موقع دیا ہے لیکن جھوٹ بولنے کا موقع نہیں اب دیا۔ میں آپ کی بات ریپیٹ کر رہا تھا۔ ہاں۔ تو انہوں نے تو شاہنواز بھائی نے کہا تھا کہ 12 ربیع اول استغفر اللہ نعوذ باللہ ہمارے مطابق بالکل یہ جھوٹ بات ہے کہ آپ شاہنواز بھائی نے کہا کہ 12 ربیع اول اللہ کے نبی نے بھی منایا ہے اور صحابہ نے بھی 12 ربیع اول میلاد کے بارے میں نے جھوٹ بولنے کی میں نے اجازت نہیں دی آپ کو۔ میں نے تو اس پہ فکس ہو گیا۔ میں نے کلام کس کا تھا؟ بات کس کی تھی؟ میں نے تو بار بار اس کو کلام کس کا تھا؟ فکس کرنے کے اوپر میں نے کلام کس کا تھا؟ وہ کلام کس کا تھا؟ آپ کا تھا میرے بھائی۔ ہاں تو میں نے اس کی وضاحت کر دی نا۔ ہاں تو وضاحت میں تو میں نے اس سے پہلے تو میں بار بار اس کو بالکل واضح کر رہا ہوں نا کہ میں نے اس کی وضاحت کی یا نہیں کی ہے بتائیے، میں نے اس کی وضاحت کی یا نہیں کی؟ دن فکس کرنا میں بار بار کہہ رہا تھا۔ تو نہیں میں نے اس کی وضاحت کی یا نہیں کی ہے بتائیے۔ تو وہی بات ہے، وضاحت تو آپ میں نے اس کی وضاحت کی یا نہیں کی؟ اچھا آپ نے یہ جواب دیا کہ 12 ربیع الاول آپ کب سے منا رہے ہیں؟ میں نے یہ جواب دیا کہ عید میلاد النبی اللہ کے نبی کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ پوچھ رہا ہوں، آپ کچھ بتا رہے ہیں، یہ کوئی بات میں نے جو بات کی میں اسی کی وضاحت کروں گا نا، آپ کی بات کی کیوں وضاحت کروں گا؟ ارے تو میں پوچھ رہا ہوں اس کو تو بتائیے کہ 12 ربیع الاول آپ ایک منٹ، آپ مجھ پہ جھوٹ الزام دھر رہے تھے کہ میں نے جو ہے عید میلاد النبی کے متعلق 12 ربیع الاول کے متعلق میں نے نہیں کہا، میں نے کہا عید میلاد النبی منانا یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ آپ آڈیو سن لیجیے گا میرے بھائی، ہم 2-3 سننے کی صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر، بالکل بھی صلاحیت نہیں ہے، مکمل کرنے دیتے نہیں ہے، کود جاتے بیچ میں۔ چلیے شاہنواز بھائی بہت بڑا آڈیو ہو جائے گا، نہیں تو لوگ سن بھی نہیں پائیں گے، بور ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں۔ میں نے یہ کہا انشاءاللہ سنوں گا، سبسکرائب بھی کر لوں گا آپ کے چینل کو انشاءاللہ۔ میں نے جو کہا آپ اس کا جواب دیا نہیں ابھی تک۔ کیا آپ نے کہا میرے بھائی؟ بدعت کا معیار کیا ہے؟ بدعت کا معیار تو آپ خود بتا رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میرے بتانے سب مان لو گے؟ میرے بتانے سب مان لو گے؟ اللہ کے نبی میرے بتانے سب مان لو گے؟ کیوں نہیں مانوں گا؟ اچھا تو آپ وہابیوں کو کافر مان لیجیے۔ میں وہابیوں کو گمراہ متین سمجھتا ہوں۔ ارے ابھی تو آپ میرے بتانے سے مان دیتے نا۔ تو میں بتا بھی تو رہا ہوں آپ کو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بدعت کا معیار۔ ایک سیکنڈ، بھاگنے کا موقع نہیں ہے، بھاگنے کا موقع نہیں ہے۔ میں آپ سے سمپل کہہ رہا تھا بدعت کا معیار کیا ہے، ابھی تک جواب نہیں دیا۔ آپ نے عیدوں کی عید مان لیا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے عید۔ اچھا مستحب اسلام سے الگ ہے، اس کا تو جواب دیا نہیں آپ نے۔ اس کو جو مستحب اسلام سے ہے یا نہیں؟ کچھ ہوگا۔ آپ الحمدللہ ایک بریلوی عالم ہیں، فارغ ہیں۔ مستحب اسلام سے دیکھیے کیسے بھاگتے ہیں وہابی۔ مستحب اسلام سے ہے یا نہیں جواب ہی نہیں دے رہے۔ والی بات نشانہ آپ نے مانا کہ مستحب اسلام سے ہے یا نہیں اس کا جواب دے گے بغیر یہ بھاگ رہے۔ اسلام میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، آپ مانے؟ مستحب دین میں نہیں ہے، آپ مانے ہیں نا اس بات کو؟ عید مستحب دین میں نہیں ہے، یہ جو عید ہے مستحب دین میں ہے یا نہیں؟ عیدوں کی عید جو عید ہے 12 ربیع الاول، دیکھیے کیسے وہاں بھی بھاگتے ہیں، کیسے سوالات سے گھبراتے ہیں، آپ سوال بالکل گھبرا گئے۔ میں نے کہا مستحب ہے اور مستحب جو ہے وہ دین سے ہے۔ ہاں شرعی عید جو مستحب آپ کی کہنے سے ہو جائے گا۔ اچھا مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب آپ کی کہنے سے ہو جائے گا۔ کسے کہتے ہیں مستحب؟ مستحب بھی قرآن و حدیث کسے کہتے ہیں مستحب؟ مستحب بھی قرآن و حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی مخالف کرنے والا عمل کسے کہتے ہیں؟ مستحب کسے کہتے ہیں؟ یہ وہاں بھی تھرا گیا، گھبرا گیا، لیکن مستحب کی تعریف نہیں کر رہے۔ اچھا ابھی آپ نے اتنا تعریف کیا، بہت ہے میرے بھائی الحمدللہ۔ یہ ایسے بھاگتے ہیں وہاں بھی، مستحب کی تعریف نہیں معلوم، بدعت کی معیار نہیں معلوم، بدعت کی تعریف تک نہیں معلوم، بس بدعت کا فتویٰ لگا۔ مستحب کیا ہے؟ وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یا کیا یا کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس کے اوپر نہ واجب ہے نہ وہ سنت ہے۔ حدیث پیش کرے، بلکہ ایک جیسے حدیث پیش کری، تہجد کی نماز، حدیث پیش کری، تہجد کی نماز آپ کے لیے مستحب ہے؟ حدیث پیش کریے۔ تہجد کی نماز آپ کے لیے مستحب ہے؟ حدیث پیش کریے۔ ارے میرے بھائی ہاں یا نہ میں بولو نا یار، عالم ہونا۔ حدیث پیش کریے، حدیث۔
अरे पहले बता तो दो तहज्जुद अपनी जो है तारीफ आपके पर लिए- हदीस, अपनी तारीफ आप पर भाग हदीस रहे पेश हो, करिए। अब आप भाग रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, हाँ या ना भी बोल दो कम से कम। आपका दावा तहज्जुद की जो नमाज मुस्तहब की मुस्तहब तारीफ है, पर था, उस पर दलील पेश करिए। तहज्जुद की नमाज मुस्तहब है। अपने दावे पर दलील नहीं पेश बता रहे करिए। हो मेरे भाई, कैसे आप आलिम है मेरे भाई, आप सवाल से भाग रहे हो, अल-बय्यिनतु आप भाग रहे अलल हो। मुद्दई, आप बार बार भाग रहे हो अल-बय्यिनतु कह अलल रहे हो। मुद्दई, आप बार बार भाग रहे हो कह रहे हो। अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई। आपने मुस्तहब की तारीफ की है, उस पर हदीस पेश करिए। तो पहले ना तो करो मेरे भाई, पहले बोलो अच्छा, कि ना दो करना तहज्जुद- जरूरी है, इस पर कोई हदीस पेश करिए। पहले तहज्जुद की नमाज जो मैंने आपको बताई है मुस्तहब मान रहे हैं? अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, दावेदार आप है, दलील पेश करिए। नहीं जवाब दे रहे हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, दो बातें आपने वाज़ेह किया कि 12 रबी अव्वल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तहब की तारीफ नहीं मालूम, बिदत का मेयार नहीं मालूम, बिदत की तारीफ नहीं मालूम, और मुस्तहब की तारीफ भी किया तो घड़ के किया खुद से, सुनहरे इस पर कोई हरफों से हदीस। लिखा जाएगा मेरे भाई कि दीन नहीं है ये, दीन चार चीजें हो गई ना। ये ईदों की ईद दीन नहीं मान रहे आप। चार चीजें हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तहब की तारीफ नहीं मालूम, शरीयत आप नहीं मानते, और शरीयत नहीं है। बिदत का मेयार नहीं मालूम, बिदत की तारीफ नहीं मालूम, और मुस्तहब की तारीफ किया अहले हदीस वहाबी ने घड़कर खुद से, उसको चले इंशाल्लाह मैं तारीफ वेट पर करूंगा, क्या आपका दलील है, अपलोड कौन कर सी रहे हो, हदीस है, ये भी नहीं मालूम। ठीक है।